حاضرین جمعہ، بزرگوں و دوستوں و پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب العالمین نے انسان کو بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں۔ اگر ہم ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں، گننا چاہیں، تو ان نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے۔ اللہ رب العالمین کی عطا کی ہوئی نعمتوں میں سے ایک اہم نعمت اولاد ہے۔ اولاد کو نور عین بھی کہتے ہیں، جگر کا ٹکڑا بھی کہتے ہیں، اور رونق خانہ بھی کہا جاتا ہے۔ نیز بڑھاپے کی لاٹھی کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر اولاد نیک ہوں، بال بچے نیک ہوں، ان کی صحیح تربیت کی جائے تو وہ آنکھوں کا نور بھی ہوتی ہے، دل کا سرور بھی ہوتی ہے، ان کے وجود سے گھر کی ویرانیاں ختم ہو جاتی ہیں، اور ان کی جوانی ماں باپ کے لیے بڑھاپے کی لاٹھی ہوتی ہے۔ لیکن اگر اولاد بگڑ جائے، بال بچے بگڑ جائیں، اس کی صحیح تربیت نہ کی جائے، تو پھر یہ والدین کے لیے، ماں باپ کے لیے آزمائش بن جاتی ہے۔ ان کی جوانیاں ماں باپ کو زندہ درگور کرنے کے لیے کافی ہوتی ہیں۔ آنکھوں کا نور اور دل کا سرور ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے اولاد کی تعلیم و تربیت، اولاد کی کفالت اور ان کی جسمانی پرورش سے بڑھ کر ہے۔ اولاد میں صرف لڑکے اور بچے داخل نہیں ہیں، اس میں لڑکیاں اور بچیاں بھی شامل ہیں۔ جہاں پر اولاد اگر نرینہ ہو، بچے کی پیدائش ہو، لڑکے کی پیدائش ہو، وہاں پر خوشیاں منانا اگر انسان کے لیے جائز ہے، درست ہے، تو وہیں پر لڑکیوں کی پیدائش پر ناگواری کا راستہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ بچے اور بچیوں کے درمیان تعلیم اور تربیت کے سلسلے میں آج کا انسان افراط اور تفریط کا شکار ہے۔ جہاں پر لڑکوں کی تربیت اور تعلیم اہمیت رکھتی ہے، وہیں پر لڑکیوں کی تعلیم و تربیت بھی نہایت ہی ضروری ہے۔ بلکہ حدیثیں یہ بتلاتی ہیں کہ لڑکیوں کی تعلیم و تربیت پر اللہ رب العالمین نے بہت زیادہ نیکیاں رکھی ہیں، بہت زیادہ ثواب رکھا ہے اللہ رب العالمین نے۔ صحیح مسلم کتاب البر کی ایک حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من آل جاریتین حتی تبلغا، کہ جس آدمی نے اپنی 2 بچوں کی تعلیم و تربیت کی، 2 بچوں کی پرورش و برداشت کی، 2 بچوں کی کفالت کی، حتی تبلغا، یہاں تک کہ وہ دونوں بچیاں جوان ہو گئیں اور اس نے دونوں بچوں کا نکاح کر دیا۔ جاء یوم القیامت انا وہو کہاتین یوم القیامہ، کہ جس آدمی نے اپنی 2 بچوں کی پرورش کی اور جوانی تک پہنچنے کے بعد نکاح کر دیا، وہ آدمی اور میں قیامت کے دن ایسے آئیں گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 انگلیوں کو ملایا۔ یعنی جو انسان دنیا میں اپنی 2 بچوں کی پرورش و برداشت کرتا ہے
اور کسی قسم کی ناگواری کا راستہ اختیار نہیں کرتا ہے اور جوانی تک پہنچنے کے بعد نکاح کر دیتا ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ قریب ہوں گے قیامت کے دن۔ اتنا زیادہ نیکیاں اور ثواب اللہ رب العالمین نے رکھا ہے کہ انہیں یہ شرف حاصل ہوگا کہ کل قیامت کے دن وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوں۔ اور آج کا انسان بچوں اور بچیوں میں تفریق کرتا ہے، چاہے تعلیم کا معاملہ ہو یا کفالت کا معاملہ ہو، زیادہ تر توجہ بچوں پر ہے اور بچوں پر توجہ کم دیا جاتا ہے، جبکہ یہ حدیث بتلاتی ہے کہ اگر آپ دو بچوں کی پرورش کرتے ہیں، ان کی پرداخت کرتے ہیں، ان کی کفالت کرتے ہیں، تعلیم و تربیت کرتے ہیں، تو بہت زیادہ اجر و ثواب کی آپ مستحق ہیں۔ بچوں کی پرورش اور پرداخت اور تعلیم و تربیت پر ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ انسان کافی زیادہ اپنے بچوں سے محبت کرنے لگ جاتا ہے، اپنی اولاد سے انسان کو کافی زیادہ لاڈ اور پیار ہوتا ہے، لیکن یہ لاڈ اور پیار ایک حد تک ہونی چاہیے۔ بیجا لاڈ پیار آپ کے بچوں کے بگاڑ کا سبب ہے، بیجا سختی بھی بچوں کے بگاڑ کا سبب ہے۔ ایک حد میں رہ کر کے ان پر سختی بھی کی جائے بقدر ضرورت، اور ان کے ساتھ رحمت و شفقت کا بھی معاملہ کیا جائے۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اگر بچوں پر سختی کی جائے دوران تعلیم و تربیت تو اس کے برے نتائج سامنے آتے ہیں۔ یہ بات سچ ہے کہ جو فوائد مہربانی اور شفقت سے ساتھ تعلیم و تربیت دینے میں ہے وہ سختی میں نہیں ہے، لیکن یہ بات بھی سچ ہے کہ بقدر ضرورت ان پر سختی نہ کی جائے تو معاملہ پیچیدہ ہو جاتا ہے۔ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر آج تک کوئی معلم اس دنیا میں پیدا نہیں ہوا اور نہ کبھی ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل سے دونوں عنصر ملتے ہیں کہ سختی بھی کی جائے اور نرمی بھی کی جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل یہ ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، لقد خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، کہ میں نے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پورے 10 سال تک کی، فما قال لی اف قط، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی میرے لیے اف تک نہیں کہا۔ ناگواری اور ناپسندیدہ حرکت پر جو سب سے چھوٹا لفظ بولا جاتا ہے وہ اف ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے اس لفظ کا بھی استعمال نہیں کیا پورے 10 سال تک۔ وَلَا قَالَ لِشَيْءٍ فَعَلْتُهُ لِمَا فَعَلْتَهُ، اور میں نے کوئی ایسا کام کر دیا جس کو نہیں کرنا چاہیے تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا۔ وَلَا لِشَيْءٍ لَمْ أَفْعَلْهُ أَلَا فَعَلْتَ كَذَا، اور میں نے اگر کسی کام کو نہیں کیا جس کام کا حکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیا ہوتا، میں بھول جاتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ تم نے اس کام کو کیوں نہیں کیا، تم کو یہ کام کرنا چاہیے تھا، تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بیان، ان کا یہ فرمان اس بات کو بتلاتا ہے، اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ بچوں پر شفقت اور مہربانی کا معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس قدر تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر معلم اس دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا۔ آپ کا یہ معاملہ ہے کہ بچوں پر شفقت کر رہے ہیں۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے، ایک دوسری حدیث صحیح مسلم کی ہے، اور صحیح بخاری کے اندر بھی یہ حدیث کتاب الادب میں ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یاخذنی، کہ جب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تو میں آپ سے دور بھاگنے لگ جاتا۔
کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یاخذونی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ کر پیچھے سے پکڑ لیتے مجھے، فیقعدونی علی فخذہ، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیار سے مجھے اپنی ران پر بٹھا لیتے، ویقعد الحسن علی فخذہ الاخری، اور حضرت حسن کو بلاتے، حضرت حسن اپنے نواسے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے اور پیار سے ان کو اپنی دوسری ران پر بٹھا لیتے، ثم یضمہما، پھر دونوں کو ملا کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھیجتے، دونوں کو دباتے، ثم یقول اللہم ارحمہما فانی ارحمہما، اے اللہ تو ان دونوں پر رحم کرنا، ان دونوں پر میں بھی شفقت اور مہربانی کا معاملہ کرتا ہوں۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے بچوں کے ساتھ، دوسروں کے بچوں کے ساتھ پیار اور شفقت ہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طرز عمل بھی ہمارے سامنے ہونا چاہیے، پیار اور محبت کے ساتھ ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہمارے سامنے موجود ہونا چاہیے۔ صحیح مسلم کتاب الزکات کی ایک حدیث ہے، حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے، راستے میں ایک کھجور پڑی ہوئی تھی، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی چھوٹے تھے، زیادہ سمجھدار نہیں تھے، کھجور کو راستے سے اٹھا کر کے اپنے منہ میں ڈال دیتے ہیں، ایک کھجور پڑی ہوئی ملتی ہے، حضرت حسن اس کو اٹھا کر کے اپنے منہ میں ڈال لیتے ہیں، یہ دیکھ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ارمی بہا، کہ اے حسن تو اس کو تھوک دے، اس کو تھوک دے، ارمی بہا، اس کو دور پھینک دے، الا علمتا ان لا ناکل صدقہ، کیا تمہیں یہ بات معلوم نہیں ہے کہ ہم لوگ صدقہ کا مال نہیں کھاتے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل و عیال پر زکوٰۃ اور صدقے کا مال کھانا حرام تھا۔ وہ کھجور گری پڑی تھی، صرف یہ شک تھا، یہ احتمال تھا کہ وہ کھجور صدقے کی ہو سکتی ہے، صرف شک و شبہ کی بنیاد پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سختی سے منع فرما دیا اور نوالا منہ سے نکلوا دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے حد سے زیادہ محبت کرتے تھے، کافی زیادہ محبت اور پیار کرتے تھے اپنے نواسے سے، اور یہ کوئی بہت بڑی غلطی نہیں تھی جس کو معاف نہیں کیا جا سکتا تھا، اور وہ بھی شک و شبہ کی بنیاد پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا اور کہا کہ اس کھجور کو تم تھوک دو، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ ہم صدقے کا مال نہیں کھاتے؟ صرف احتمال تھا، شک تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کی اور سختی سے منع فرما دیا۔ وہ کم سنی کی حالت میں تھے، ابھی نہ سمجھی کی حالت میں تھے، اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منع نہ کرتے تو حرام اور حلال کے درمیان وہ تفریق کرنا چھوڑ دیتے، ان کے ذہن میں یہ بات آ جاتی، وہ ناجائز کو بھی جائز سمجھ بیٹھتے، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس حرکت سے، ان کے اس عمل سے منع فرما دیا، تاکہ آگے چل کر کے حضرت حسن اس بات کا خیال رکھیں، ان کے سامنے ایک بچے کی تربیت کا معاملہ تھا، تو جب بچے کی تربیت کا معاملہ ہمارے سامنے ہو تو جہاں نرمی کرنا چاہیے وہاں نرمی کی جائے، اور جہاں سختی کرنا چاہیے وہاں سختی کی جائے۔ ایک چور بہت مشہور تھا، بڑی بڑی چوریاں کیا کرتا تھا، بڑے بڑے ڈاکے ڈالتا تھا، ایک دفعہ وہ پکڑا گیا، وہ چور ایک دفعہ پکڑا جاتا ہے اور شرعی عدالت میں اس کا معاملہ پیش کیا جاتا ہے، عدالت سے یہ فیصلہ صادر ہوتا ہے کہ اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ اس کا ہاتھ کاٹنے کے لیے سرعام ایک میدان میں لے جایا گیا، سارے لوگ دیکھنے کے لیے موجود ہیں وہاں پر، تو وہ آواز لگاتا ہے چور کہ میری امی کو بلایا جائے، میری والدہ کو بلایا جائے اور سب سے پہلے ان کی زبان کاٹی جائے، اس کے بعد میرا ہاتھ کاٹا جائے۔ سب لوگوں نے حیرانی سے پوچھا کہ تمہارا ہاتھ کاٹا جانا ہے اور
تم ابھی اس وقت اپنی والدہ کو بلا کر کے یہ کہہ رہے ہو کہ میری والدہ کی زبان کاٹی جائے، آخر معاملہ کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگ جاتا ہے کہ میں جب چھوٹا تھا تو میں نے اپنے پڑوسی کے یہاں سے ایک انڈا چوری کر لیا تھا، ایک انڈا اٹھا لیا تھا اپنے پڑوسی کے یہاں سے۔ میری والدہ نے اس وقت مجھ پر سختی نہیں کی، میری والدہ نے، میری ماں نے اس وقت منع نہیں کیا، بلکہ الٹے میری والدہ نے کہا کہ اب تو میرا بیٹا ہوشیار ہو گیا ہے، میرا بیٹا چالاک ہو گیا ہے، دوسروں کا سامان اٹھانے کا علم اس کے اندر آ گیا ہے کہ چوری چھپے دوسرے کا مال اٹھا کر کے لانے کے لائق ہو گیا ہے۔ اگر میری والدہ نے اس وقت سختی کر دی ہوتی، سختی سے میری والدہ نے اس دن مجھے منع کر دیا ہوتا، تو پھر آج میں بڑی بڑی چوریاں نہ کرتا اور آج میں پکڑا نہ جاتا اور یہ معاملہ آج میرے سامنے پیش نہ آتا کہ آج سر عام میرا ہاتھ کاٹا جاتا۔ تو وہاں سختی نہ کرنے کا یہ معاملہ ہوا کہ ان کا بچہ آگے چل کر ایک بڑا چور بن گیا، اور اس طریقے سے والدین کے لیے بھی ندامت اور رسوائی کا باعث وہ بچہ۔ تو اس طریقے کی حرکت جب ہمارے بچے کریں، یہ بات تو دراصل بہت چھوٹی سی ہے لیکن ہے بہت بڑی، آگے چل کر کے اس کے بہت منفی نتائج سامنے آتے ہیں۔ اگر ہمارے بچے کھیل کود کرنے کے لیے پڑوس میں گئے ہیں، پڑوس کے بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور کوئی سامان اگر وہ اٹھا کر کے لے جاتے ہیں، تو آپ پیار سے اس بات کی تلقین کریے کہ یہ غلط حرکت ہے، کسی کی بھی چیز بغیر اجازت کے نہیں لینی ہے۔ اگر وہ اس بات پر دھیان نہیں دیتے تو سختی کے ساتھ ان کو تنبیہ کی جائے کہ یہ تمہاری حرکت بہت غلط حرکت ہے اور اس کام سے منع کیا جائے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل سے دونوں چیزیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں، سختی کا بھی معاملہ اور نرمی کا بھی معاملہ۔ اور نماز کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے تعلق سے تسہیل اور شفقت کا معاملہ کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ حدیث صحیح مسلم کتاب المساجد کی ہے، بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے آتے تھے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی وهو حامل امامۃ بنت زینب۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے مسجد تشریف لے آتے، جب نماز پڑھتے تو اپنی نواسی امامہ بنت زینب کو اپنے ساتھ لے آتے اور ان کو اپنی گود میں لے کر کے آپ نماز ادا کرتے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیام کرتے تو گود میں اٹھا لیتے۔ اذا قام، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیام کرتے تو ان کو اپنی گود میں اٹھا لیتے۔ وَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا، اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے تو ان کو سامنے بٹھا دیتے۔ تو یہ بچوں کے ساتھ شفقت و مہربانی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز قائم کر رہے ہیں، امامت کر رہے ہیں اور اپنی نمازی کو گود میں بھی رکھے ہوئے ہیں، جب سجدے میں جاتے ہیں تو گود سے اتار کر کے نیچے رکھ دیتے ہیں۔ تو بچوں کا بہانہ بنا کر کے ہم نماز کو مؤخر نہیں کر سکتے، وقت سے نماز سے ٹال مٹول نہیں کر سکتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طرز عمل بتلاتا ہے، چاہے بچوں کا ماں ہو، بچوں کی ماں ہو یا بچوں کے باپ ہو، اگر ماں کے پاس بچے نہیں ہیں، صرف باپ گھر پہ ہے، تو وہ بچوں کو اپنی گود میں لے کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ماں بھی بچوں کو گود میں لے کر کے نماز پڑھ سکتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طرز عمل ہمیں یہ بتلاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک دوسری حدیث صحیح مسلم کتاب المساجد کی یہ حدیث بھی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انی لأدخل فی الصلاۃ، جب میں نماز پڑھانے لگ جاتا ہوں، ارید اطالتها، تو میں چاہتا ہوں کہ نماز لمبی کروں، میں لمبی نمازیں پڑھانا چاہتا ہوں۔ فاسمع بکاء الصبی، پھر میری کانوں سے بچوں کے رونے کی آواز ٹکراتی۔ میں نماز لمبی کرنا چاہتا ہوں لیکن
بچے جب رونے لگ جاتے ہیں فَأُخَفِّفُ تو میں نماز کی تخفیف کر دیتا ہوں، نماز ہلکی کر دیتا ہوں، من شدت وجد امہ بہ، اس وجہ سے کہ بچے کے رونے کی وجہ سے بچے کی ماں کو تکلیف ہوگی، اس لیے میں نماز کو تخفیف کر دیتا ہوں، نماز ہلکی پڑھانے لگ جاتا ہوں۔ تو نماز کے تعلق سے بچوں پر یہ تسہیل اور شفقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور دوسری طرف آپ اس حدیث کو بھی سامنے رکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، حدیث ابو داؤد کی، علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، مروا اولادکم وهم ابناء 7 سنین، کہ اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کی عمر کو پہنچ جائے، وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، اور جب 10 سال کی عمر کو پہنچ جائیں پھر بھی نماز نہ پڑھیں تو مار کر کے نماز پڑھنے کا حکم۔ ایک طرف تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طرز عمل ہے، جس شفقت و مہربانی ہے بچوں کے اوپر کہ اپنی نوازی کو گود پر لے کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، دوسری طرف یہ طرز عمل ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جب 10 سال کے بچے ہو جائے اور نماز نہ پڑھیں تو سختی کرو، اور سختی اس حد تک کرو کہ انہیں مارو۔ ایک طرف تو یہ طرز عمل ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ میں جب نماز میں داخل ہوتا ہوں تو چاہتا ہوں کہ نماز لمبی کروں، لیکن جب بچوں کے رونے کی آواز سن لیتا ہوں تو نماز ہلکی کر دیتا ہوں۔ اور دوسری طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اگر 10 سال کے بعد بچے نماز نہ پڑھیں تو انہیں سزا دو، انہیں سزا دے کر کے نماز کا مکلف بناؤ۔ 7 سال کی عمر سے اگر آپ نماز کا حکم دینے لگ جاتے ہیں تو پورے 3 سال ان کے لیے نماز کی دعائیں، نماز کا طریقہ سیکھنا کافی ہے، اور ان پورے 3 سال میں آپ اپنے بچوں کو کم سے کم 5000 مرتبہ نماز کی تلقین کرتے ہیں۔ 3 سال کو اگر آپ جوڑ کر کے حساب و کتاب کر کے نکالتے ہیں تو کم سے کم 5000 دفعہ ہوتا ہے۔ اگر 5000 مرتبہ کوئی شخص اپنے بچوں کو نماز کی تلقین کرے تو پھر 3 سال کے بعد یعنی 10 سال کی عمر کو جب پہنچ جائیں تو کیا نماز سے محبت اس کے دل میں پیدا نہیں ہو جائے گی؟ اس کے دل میں نماز سے محبت ہو جائے گی، نماز کے تعلق سے اس کے دل میں محبت پیدا ہو جائے گی، پھر وہ بڑوں کے ساتھ ساتھ، بڑوں کے پیچھے پیچھے نماز کے لیے مسجد آنے لگ جائے گی۔ کیا بہترین تعلیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ 2 سال کی 1 سال 2 سال کی عمر ہو تو گود میں لے کر کے نماز پڑھو، اس طریقے سے اس کی روحانی تربیت ہوگی۔ جب 7 سال کے ہو جائیں گے اور آپ نماز کا حکم دیں گے تو اس بچے کے اندر یہ فکر لاحق ہوگی کہ نماز کس طریقے سے پڑھی جاتی ہے، نماز میں کیا کیا پڑھی جاتی ہے، وہ ہر چیز وہ سیکھنے کی کوشش کرے گا، وہ ماں سے پوچھے گا، وہ باپ سے پوچھے گا، اسی طریقے سے جب وہ مکتب میں جائے گا تو مولانا صاحب سے پوچھے گا، ہر ایک سے وہ پوچھ کر کے جاننے کی کوشش کرے گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طرز عمل ہے کہ آپ بقدر ضرورت بچوں پر شفقت و مہربانی کا معاملہ کریں، اور جب سختی کا معاملہ آ جائے تو سختی بھی کریں، نہیں تو آپ کے بچے بگڑ جائیں گے۔ یہ سرسری باتیں ہیں۔ اور اب بچوں کی تربیت کس طریقے سے شروع کی جائے، کہاں سے شروع کی جائے، اس تعلق سے قرآن کریم ہمیں بتلاتا ہے۔ قرآن ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ سب سے پہلے توحید کی تعلیم دی جائے، اور حدیث بھی یہی بتلاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہمیں یہی بتلاتا ہے کہ بچوں کو سب سے پہلے توحید کی تعلیم دی جائے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ لقمان کے اندر آیت نمبر 13 سے لے کر کے 19 تک میں 10 باتیں بتلائی ہیں بچوں کی تربیت کے تعلق سے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بچے کو نصیحت کرتے ہوئے بیان فرمایا یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، اللہ کی عبادت میں کسی اور کو نہ ملانا، ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا گناہ۔ اور یہی چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے معلوم ہوتی
حدیث سنن ترمذی کی ہے، حدیث کے راوی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہیں، بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ایک سفر میں تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر ایک دن میں آپ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا غلام انی اعلمک بکلمات، اے میرے بچے میں تمہیں کچھ باتیں سکھلا رہا ہوں، تم ان باتوں کو دھیان سے سنو اور یاد رکھنے کی کوشش کرو۔ احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ رب العالمین کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اور اللہ رب العالمین کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جن کاموں کا حکم دیا ہے ان کاموں کو کیا جائے، اور جن چیزوں سے روکا ہے ان چیزوں سے رک جائے، یہ اللہ رب العالمین کی حفاظت کا مطلب ہے۔ اور جو آدمی رب کی حفاظت کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کی حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تم اللہ رب العالمین کی حفاظت کرو تو تم اللہ رب العالمین کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ اللہ رب العالمین تمہاری مدد کرے گا، غیب سے غیبی مدد تمہاری فرمائے گا اللہ رب العالمین، اگر تم اللہ رب العالمین کی شریعت کی حفاظت کرتے ہو۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، جب تم سوال کرو تو اللہ رب العالمین سے سوال کرو۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب تم مدد طلب کرو تو اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرو۔ جن چیزوں میں صرف رب کا اختیار ہے ان چیزوں میں کسی انسان سے مدد مت طلب کرو، ان چیزوں کے تعلق سے کسی انسان سے سوال مت کرو، ان چیزوں کے تعلق سے رب سے سوال کرو۔ وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ، اور اس بات کو جان لو کہ پوری دنیا اگر اکٹھی ہو جائے اور اگر پوری دنیا مل کر کے چاہیں کہ تمہیں کسی چیز کا فائدہ پہنچائیں، ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، پوری دنیا مل کر کے اگر تمہیں کسی چیز کا فائدہ پہنچانا چاہے تو نہیں فائدہ پہنچا سکتے مگر اتنا ہی جتنا رب نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، اور اگر پوری دنیا مل کر کے تمہیں کسی چیز پر نقصان پہنچانا چاہیں تو نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی جتنا اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ جفت الصحف ورفعت الاقلام، کیونکہ قلمیں اٹھا لی گئی ہیں، قلم اٹھا لیا گیا ہے اور صحیفے سوکھ چکے ہیں، یعنی تقدیر مکمل ہو چکی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے اور اللہ رب العالمین کے اس فرمان سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ سب سے پہلے عقیدے کی تعلیم دی جائے، سب سے پہلے بچوں کو توحید کی تعلیم دی جائے۔ آگے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، کہ ہم نے بچوں کو یہ وصیت کی کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، والدین کے ساتھ والدین کی فرما برداری کریں۔ آگے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين ان اشكر لي ولوالديك، کیونکہ اس کی ماں نے تکلیفیں برداشت کر کر کے اس کو پیٹ میں رکھا اور اس کو دودھ پلایا، طرح طرح کی تکلیفیں اس کی ماں نے برداشت کی۔ یہ تعلیم اللہ رب العالمین نے ایک بچے کو دی۔ یہ باریکی ہے ان آیتوں میں کہ اللہ رب العالمین یہ فرما رہا ہے کہ اے میرے بندے لقمان، جب تم نے میرے تعلق سے اپنے بچے کو یہ نصیحت کی کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، تو میں تیرے بچے کو یہ وصیت کرتا ہوں کہ تیرے بچے تمہارا خیال رکھیں، تیرے بچے تیری فرما برداری کریں۔ آگے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، کہ اس بات کو بھی یاد رکھنا کہ یہ بات تو میں نے واضح کر دی کہ ہر حال میں تمہیں اپنے والدین کی فرما برداری کرنی ہے، لیکن اگر تمہارے ماں باپ میرے ساتھ شرک کرنے کا، میری نافرمانی کرنے کا حکم دیں جس کا تمہیں علم نہ ہو فلا تطیعہما، تو ان دونوں کی اطاعت و فرما برداری نہ کرنا۔ یعنی اس آیت کا مطلب یہ ہے
کہ والدین اگر رب کی فرما برداری کا حکم دے تو ان کی فرما برداری کی جائے، اور رب کی نافرمانی کا حکم دے تو ان کی فرما برداری نہیں کی جائے گی، ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ بے شمار باتیں اللہ رب العالمین نے ان آیات میں بیان کی ہیں، وقت اجازت نہیں دے رہا ہے، مختصراً بیان کرنے کی کوشش کروں گا، صرف ترجمہ کر کے آگے نکل جاؤں گا۔ آگے حضرت لقمان علیہ السلام نے بیان فرمایا، یا بنی انہا ان تکن مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرہ، اور اے میرے بیٹے اس بات کو یاد رکھنا کہ اگر اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرو گے اور کوئی بھی گناہ کرو گے، اگر وہ گناہ کسی چٹان کے اندر موجود ہو، یعنی تم اس گناہ کو چھپ کر کے کرو گے، یا وہ گناہ آسمان کے اندر موجود ہو یا زمین کے اندر موجود ہو، یاتی بھی اللہ کل قیامت کے دن اس گناہ کو تمہارے سامنے اللہ رب العالمین لے آئے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، کیونکہ اللہ رب العالمین نہایت ہی باریکی سے خبر رکھنے والا ہے۔ یا بنی اقیم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم کرنا۔ آگے حضرت لقمان نے نصیحت کی، میرے بیٹے نماز قائم کرنا، وامر بالمعروف، لوگوں کو نیکیوں کا حکم کرنا، ونہا عن المنکر، اور لوگوں کو گناہوں سے روکنا، واصبر علی ما اصابک، اور کوئی مصیبت پہنچ جائے تو صبر کرنا۔ ان ذالک من عزم الامور، یہ بہت حوصلے والے کام ہیں، لوگوں کو نیکیوں کا حکم کرنا، برائیوں سے روکنا، مصیبتوں پر صبر کرنا، یہ بہت حوصلے کا کام ہے، ہر آدمی اس کام کو نہیں کر سکتا۔ آگے نصیحت فرمائی، ولا تصیر خدک للناس، لوگوں کے سامنے اپنی گردن کو اکڑنا مت، اور اپنی گردن کو ٹیڑھا مت کرنا، ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین پر اکڑ کر کے مت چلنا، ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، اللہ رب العالمین اکڑنے والے گھمنڈی کو پسند نہیں کرتا۔ وقصد فی مشیک، اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرنا، زیادہ تیز مت چلنا اور زیادہ اکڑ کر مت چلنا۔ اور آگے آخری نصیحت کی کہ وقصد من صوتک، اپنی آواز کو پست رکھنا، لوگوں کے سامنے عجیب ڈھنگ سے تیز آواز میں بات مت کرنا۔ ان تمام آیات میں اللہ رب العالمین نے حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحتوں کا خلاصہ بیان کیا ہے۔ مکمل 10 باتیں ان آیاتوں کے اندر ہے، اور تمام 10 باتوں کا ترجمہ میں نے پیش کر دیا۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سبوں کو اپنے بچوں کی تربیت اسلامی نقطۂ نظر سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔